ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں بہت ہی غریب دھوبی رہتا تھا۔ کپڑوں کی دھلائی کے ساتھ ساتھ اس کو آسمان دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کی بیوی روز دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھونے جاتی۔ ایک روز اس کی بیوی کپڑے سکھا رہی تھی کہ اس کی نظر آسمان پر پڑی۔ اوپر کیا دیکھتی ہے، آسمان پر ایک ہاتھی اڑتا ہوا زمین پر آ رہا ہے۔ وہ جیسے ہی آسمان سے اترا، زمین پر آیا غائب ہو گیا۔ 2-3 روز تک یوں ہاتھی کو زمین پر اترتا دیکھتی رہی۔ ایک رات اس نے یہ سارا ماجرا دھوبی کو بتایا۔ دھوبی تو پہلے ہی بہت حیران ہوا، مگر پھر فیصلہ کیا کل اس ہاتھی پر نظر رکھے گا۔ آیا یہ بھی زمین پر کیوں اترتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، آخر ایسا کیا ہے؟ اگلے دن دونوں شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے، آسمان پر بار بار نظر دوڑانے لگے۔ آخر کار انتظار کا وقت ختم ہو گیا۔ ان کو آسمان پر ہاتھی زمین پر اترتا نظر آ گیا۔ دونوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ ہاتھی گھنے کھیتوں میں گھس گیا اور خوب پیٹ بھر کر گنے کھانے لگا۔ ہاتھی کا پیٹ بھرا اور اڑنے کی تیاری کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اڑان بھری، دونوں میاں بیوی نے ہاتھی کی دم پکڑ لی اور ہاتھی کے ساتھ اڑنے لگے۔ ہاتھی آسمان کی بلندیوں کو پہنچا تو دھوبی کیا دیکھتا ہے، ایک پہاڑ ہیرے سونے کے جواہرات سے چمک رہا ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی اپنا خزانہ یہاں چھوڑ کر بھولے بیٹھا ہے۔ دونوں میاں بیوی کی آنکھیں دنگ رہ گئی۔ آخر ہاتھی پہاڑ پر اتر گیا۔ دونوں میاں بیوی بھاگ کر سونے پر ٹوٹ پڑے اور زیادہ سے زیادہ سونا اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ رات کے بڑھتے اندھیرے سے پریشان ہونے لگے۔ اچانک ان کو خیال آیا کہ صبح ہوتے ہی وہ ہاتھی کی دم پکڑ کر زمین پر اتر جائیں گے۔ آخر صبح ہوئی تو ویسا ہی کیا۔ انہوں نے ساری رات سوچتے گزار دی، پھر زمین پر اترے اور اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ ایک غریب دھوبی جو دن بدن امیر ہوتا گیا، اس کو دیکھ کر سارا گاؤں حیران و پریشان ہو گیا۔ اچانک ایسا کیا ہوا، دھوبی اتنا امیر ہو گیا ہے؟ گاؤں کے لوگ دھوبی کے پاس آئے، اس کے یوں اچانک امیر ہونے کا راز پوچھنے لگے۔ دھوبی ان کو کچھ نہ بتاتا۔ ایک روز دھوبی کسی کام سے شہر سے باہر نکل گیا۔ اس کے بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ہمسائے دھوبن کے پاس آئے اور باتوں باتوں میں خزانے کا راز اگلوا لیا۔ رات کو جب دھوبی واپس آیا تو دھوبن نے سارا ماجرا سنایا۔ دھوبی کو اس کی حرکت پر بہت غصہ آیا، مگر اب بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ صبح سارا گاؤں دھوبی سے مدد مانگنے آ گیا اور ان کو ساتھ کھیتوں میں چلے اور ہاتھی کے ساتھ خزانے تک پہنچنے میں ان کی مدد کرے۔ یہ سب سننے کے بعد دھوبی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا، ان کے ساتھ جا کے وہ خزانہ اکٹھا کر کے لائے گا۔ یہ سوچ کر اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ اگلی صبح سارے گاؤں والے کھیتوں کو نکل گئے اور ان کی آنکھیں آسمان پر جمی بیٹھی تھی۔ ہاتھی زمین پر اترا اور گنے کھانے لگا۔ سب گاؤں والے اس کی طاق میں بیٹھے تھے کہ جیسے ہی ہاتھی گنے کھا کے فارغ ہو، وہ سب اس کی دم پکڑ کر اس خزانے تک پہنچ جائے۔ جیسے ہی ہاتھی اڑنے لگا، سب نے اس کی دم پکڑ لی۔ دھوبی سب سے آگے اس کی دم پکڑے کھڑا تھا اور یوں اس کے پیچھے ایک لمبی قطار میں پورا گاؤں ایک دوسرے کو پکڑے ہاتھی کے ساتھ اڑے چلے جا رہے تھے۔ سب گاؤں والے آپس میں باتیں کرنے لگے، وہاں اتنا خزانہ ہوگا، ہم سب لے کر آ سکیں گے۔ کسی نے کہا، خود سے سوچنے سے اچھا ہے کہ ہم کیوں نہ دھوبی سے ہی پوچھ لیں۔ ایک گاؤں والے نے پوچھا، دھوبی وہاں کتنا سونا ہے؟ دھوبی خزانے کے لالچ میں گاؤں والے کے ساتھ چل دیا۔ دم کو چھوڑتے ہوئے ہاتھوں کو زاویے سے کہنے لگا، اتنا زیادہ؟ یہ کہنے کی دیر تھی کہ سب زمین پر سر کے بال گرے اور ہاتھی مزے سے آسمان میں اپنی اڑان بھرنے لگا۔ گاؤں والوں کو ان کی لالچ کی سزا مل گئی۔ ایک دفعہ